الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية الذي لم يزل قائما ودائما إذ لا سماء ذات وبراج ولا هضب ذات ورتاج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو لجاج ولا جف ذو لجاج ولا أرض ذات مهاد الصلاة والسلام بتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود اختاره من شجرة الأنبياء ومشقات الزياء والسرة البطحاء ومصابيح الظلمة وينابيح الحكمة بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المطهرين المظلومين صلوات الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إني خالق بشر من الطين صلوات صالح پڑھے بلند آواز سے پڑھے خاندان اجازت اللہ کو شروع کر دیجیے بلغت فیروز ہے آپ کی سماعت بڑا معیار ہے آپ کی سننے کا بڑے عجیب اور ذہین اور فتیم لوگ اس بستی کے پاسی ہیں 1400 سال ہو گئے قرآن کو زمین پہ اترے ہوئے قرآن کامل صرف وہ کرتا ہے قرآن یا علی کو سلام کرتا ہے یا علی کے دشمن پہ بے شمار کیا بات ہے آپ کے ساتھ سب آباد رہا اور ظاہر کی آپ کو سلامت سیاست آگیا قرآن یا علی کو سلام کرتا ہے یا علی کے دشمن کو بے شمار کرتا ہے اور اللہ بھی صرف دو کام کرتا ہے اللہ بھی یہ 14 کو سلام بھیجتا ہے آپ آگ رہا ہو سرکار مولا آپ کو ذریعہ کرے سرکار حسین کی آپ کو سلام کرتا ہے اللہ بھی صرف دو کام کرتا ہے اللہ یہ 14 کو سلام کرتا ہے اگر دنیا پر بڑے بڑے چہرے اتر جائیں گے تو میرا کسی کے ساتھ کوئی رشتہ تعلق صرف علی کی وجہ سے ہے نہیں میرا تعلق بیٹے کے ساتھ بھی ہے تو علی کی وجہ سے ہے میرا تعلق باپ کے ساتھ بھی ہے تو علی کی وجہ سے ہے میرا تعلق کسی بندے کے ساتھ علی کے علاوہ کسی کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے اللہ کی خاندی صرف دو کام کرتا ہے اللہ یہ 14 کو سلام کرتا ہے یا 14 کو دشمن کو بے شمار کرتا ہے اور باقی اللہ والے سارے کام علی خود کرتا ہے اچھا بولے گے تو میرا دل کرے گا نا پڑھنے کا جب کر کے سنتے رہو گے تو پھر آپ کی مرضی ہے جو کل بول رہے تھے وہی آج بول رہے ہیں تو بولنے والوں میں اضافہ نہیں ہوا لیکن میری کتابت میں اضافہ ہوتا رہے قرآن علی کا قصیدہ ہے قرآن اللہ کی جاگیر ہے یہ آیت میں نے آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت کی ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب وقت کا وجود نہیں تھا سارے بندے بولا کرو خطیب کے جتنے جواہر ہیں وہ تمہارے قدموں میں پھینک دے یہ بھی سننے کا ایک طریقہ ہے پیسے خرچ کرتے ہو انتظام کرتے ہو تو وہ کچھ لینے کے بھی طریقے ہیں انہیں تمہاری امانتیں ہمارے سینے میں 14 کے فضائل ہماری بھی جاگیر نہیں ہوئی امانت مانگو گے ہم دیتے جائیں گے جتنے طلبگار بیٹھے ہو تمہیں تو سنا نہ چھوڑو بلکہ جن کی جھولی نہیں پھیلی تو ان کا ٹھیکیدار میں ہی اس وقت کی بات ہے جب وقت کا وجود نہیں تھا ڈائریکٹ خطاب ہے اللہ کا ملائکہ کے ساتھ فرمایا میرے فرشتوں میں مٹی سے بشر بنانے لگا فرشتوں نے کہا تو صلاح مطلق ہے تو اصلی اور عبدی کاریگر ہے اگر تیری مشیت میں ہے تو بنا بشر دوسری محرم ہے پڑھتے ہوئے 5 منٹ ہے تقریر دوسری ہے میں دوسری محرم کو 10 دن کا اجر آپ سے آج مانگنا چاہ رہا ہوں اللہ نے مٹی سے بشر بنایا ضرور ہے لیکن بنایا اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آپ سمجھا ہے تو وہ بولا ہے جو نہیں سمجھا وہ نہ بولے رہے اللہ نے مٹی سے بشر بنایا ضرور ہے لیکن بنایا سرکار اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے
میں اپنی جانب سے کہوں تو مجھ سمیت میرے جملے کو اٹھا کر 73 چک نہیں بلکہ سرگود ضلع کی ڈویژن سے حدود سے مجھے بیر پھینکو. اگر میرے جملے کی تائید اور تصدیق قرآن کرے تو جس کا چہرہ مرجھا جائے وہ قصور اس چہرے والے کا نہیں ہے. پتہ نہیں خون کون سا ہے جو علی کے فضائل میں جوش ہی مارتا ہے. 6.5 لاکھ کے عبادت گزار شیطان سے خدا ناراض ہو کر توحید برہم ہو کر اللہ شیطان سے کہہ رہے ما منع کا ان تسجد لما خلقت بیدیا. 6.5 لاکھ سال مجھے جھکنے والا بدبخت نمازی اسے نہیں جھکتا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. آواز ہے وہ ہاتھ جو بلند ہو رہا ہے, خیرات میں وہ ہاتھ سے بنا رہے ہیں. سلام ہے ہر حلالی کو, سلام ہے سرکار, جملہ بزرگوں کا بھی سلام ہے. تو آپ بزرگ دیں گے نوجوان بولتے جائیں گے جیتے رہو میرے بچے, اسے نہیں جھکتا. جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. 2 ہاتھوں کا ذکر بابری صاحب کے شعر نے مجھے بے چین کر دیا. 2 ہاتھوں کا ذکر, اللہ کے 2 ہاتھوں کا ذکر. سارو جانا سورۃ فاریات کو پڑھو. اللہ کہتے جعفر کہ تجھے کیا میرے 2 ہاتھوں کا سن کے آدم کی بیٹی چند تجھے 2 ہاتھ نہیں دیتے, تمہیں سورۃ فاریات کی پڑھا ہے. اللہ کہتے وَالسَّمَاءُ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدِيٍ وَإِنَّهَا لَمُوسِعُونَ. فرمایا 2 ہاتھوں کا سن کے مرجھا جانے والوں, میں نے نہیں ہم نے اس آسمان کو بہت سارے ہاتھوں سے بنایا. خریدار ہے میرے سامنے, خریدار ہے میرے سامنے, ہے داری. سلام ہے میں آیتیں پڑھ رہا ہوں, مرشد میں روایت نہیں پڑھ رہا ہوں. قرآن ضعیف ہے, کتاب نہیں ملتی, قرآن ہے. قرآن کے سارے متفق ہے, سب کا ایک 30 پارے والا 6666 آیتوں والا وہی قرآن ہے. بہت سارے ہاتھوں کا ذکر, اللہ کے بہت سارے ہاتھوں کا ذکر. سورۃ مائدہ کو پڑھی, ابھی ایک دوسرے کو قرآن میں اس کو ملی. فیصلہ کون آیت ہے؟ شیعہ جاگرہ پہلے کے بارے سے. اس آیت میں اللہ نے یہودیوں کے ایک اعتراض کا ذکر کیا ہے, پھر اس اعتراض کا خدا نے خود جواب دیا. فرمایا وقالت اليہود ید اللہ مغلولۃ وغلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان. فرماتے ہیں یہودی کہتے ہیں یہودی کہ اللہ کا ایک ہاتھ ہے اور وہ بندھا ہوا ہے. خدا کہتے ہیں کہنے والوں کے دونوں بندھے ہوئے ہیں. آیت پڑھ رہا ہوں میں, حدیث نہیں پڑھ رہا, قرآن پڑھ رہا ہوں میں, جناب کی نوکری کر رہا ہوں. کہنے والوں کے سلام ہے بابا جان, دونوں بندھے ہوئے ہیں. وَلَّعِنُوا بِمَا قَالُوا, اور انہیں کہنے والوں پر اللہ نے لعنت بھی کی ہے. جو اب ہاتھ بلند رہا ہوا وہ ہاتھ میرا نہیں ہے, کسی غیر کا ہو سکتا ہے, میرے مذہب کا نہیں ہو سکتا. اللہ کہتے ہیں بل یداہ مبسوطتان. فرماتا ہوں پاگل نہ بنو, میرے 2 ہاتھ ہیں اور دونوں کھلے ہوئے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. سامنے سلام ہے میرے بیٹے, سلام ہے دونوں, میرے سرکار سلام ہے ہر حلالی کو. پچھلے بندے بھی نوکری کرو, ہے داری. بابا صاحب خالی پیچھے بیٹھ جانے بات سے کمال صدر جگہ گئے یاد ہو کوئی نہیں ہوتا مجھے. صدر جگہ فرنسی کو دی. دو ہاتھوں کا ذکر, کچھ بھی بنا رہے میرے مجھ سے آواز میں, 2 ہاتھوں کا ذکر. حیالت میں کیوں پڑھ رہے ہو؟ آپ نے احسان کیا سرگودے کے وغیرہ چھوڑ کے آپ لوگ یہ مہربانی ہے شرف ہے میرے لیے. یہ کیوں آیا کہ میرے سرکار پڑھ رہا ہوں, سمجھ آئے گی بات تو پھر لطف آئے گا. یہ اس کا بدن ثابت ہو رہا ہے جو بدن رکھتا نہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. پچھلے میرے سرکار حاضر ہے نا, نوکر آپ کو بھی سلام کہہ رہا ہے سرکار. اس کا جسم ثابت ہو رہا ہے جو جسم رکھتا نہیں. اس
اس کا بدن مانو تو مشرک، قرآن کی نہ مانو تو کافر۔ پھنس گئے ہو؟ تمہاری چابی اب میری جیب میں ہے جی، جب دل کرے میں لگا لوں۔ قرآن کی آیتیں سنیں گے جب آگے کا سفر کرتے ہیں، 2 ہاتھوں کا ذکر، پھر 2 ہاتھوں کا ذکر، بہت سارے ہاتھوں کا ذکر۔ نوح نبی سے کہہ رہے ہیں کشتی بنا، میں کہتا ہوں میں نبی ہوں، میں معصوم ہوں، میں حجت ہوں، میں رسول ہوں، میں پیغمبر ہوں، میں صاحب شریفہ ہوں، صاحب شریعت ہوں، صاحب کلمہ ہوں، میں کھان نہیں، مستری نہیں، میرے کشتی بنانے کا ڈھنگ نہیں، جو اللہ نے نوح کو حوصلہ دیا ہے، آیت موجود ہے، فرمایا وَصْنَعُ الْفُلْكِ بِأَعْيُنِنَا، گھبراتا کیوں ہے؟ بنا کشتی میری نہیں، ہماری آنکھیں تمہیں دیکھ رہی ہیں۔ جو پہنچا ہے وہی بولا ہے، جو پہنچا ہے وہی بولا ہے۔ اللہ اکبر، سلام ہے قبلہ، بزرگوں کو سلام ہے ہاتھ مار کے، نوجوانوں نے دعا میں دینا، میری نہیں ہماری آنکھیں تجھے دیکھ رہے، نظر بد سے بچے رہو۔ دوسری محرم کو کثیر تعداد میں بیٹھے ہو، کسی بات کا میں شاید نہ سنا ہو مجھے نہیں پتا، لیکن 73 میں دوسری محرم کے بعد آپ کی فل ہے، دانے کو مبارکباد ہو۔ روحانیت کی اہتمام ہے، بڑی عروج ہے روحانیت، تو دعائیں مانگتے رہنا، زندگی میں کوئی پتہ نہیں۔ اپنی مرضی کے عالم سے اہل سنت پوچھنا، اپنی مرضی کے عالم سے شیعہ پوچھنا۔ عین کی جمع ہے آیون، الف عین یہ نون آیون ہے، باوجود جمع کا سیغہ، لیکن جمع قلت ہے، جمع کثرت نہیں۔ اور عربی گرامر میں جمع قلت 10 سے زیادہ نہیں ہوتی، اس کی انتہا ہے 10۔ یعنی اللہ نوح سے یہ کہہ رہا ہے کشتی بنا، ہماری 10 آنکھیں تمہیں دیکھ رہی ہے۔ یہ بھی بھولی قوم کو پچھلے محلے کو کہنے بتانا ہے نا کہ بندے 5 ہوں تو آنکھیں 10 ہوتی ہیں۔ نعرہ حیدری، آباد ہو سدا سچی ہے، نوکری قبول ہے، نوکری قبول ہے، میرے سرکار راضی ہے۔ سدا آباد میں وہ گھر جہاں علی علی والے رہتے ہیں، ہماری 10 آنکھیں تمہیں دیکھ رہی ہیں۔ قیامت کا نقشہ پیش کیا ہے توحید نے۔ 2 ہاتھوں کا ذکر یہ یاد رکھنا ہے، میں پھر پوچھوں گا بیٹوں سے، بچوں سے۔ 2 ہاتھوں کا ذکر، بہت سارے ہاتھوں کا ذکر، پھر 2 ہاتھوں کا ذکر، پھر ہاتھوں کا ذکر۔ قیامت کے دن کچھ بندے ہیں، قرآن کا اشارہ، قرآن کسی دیوار کا نام نہیں جو بندے کے اوپر گر پڑے، قرآن اشارہ کرتا ہے، جو آپ کو فراست رکھتا ہے وہ سمجھتا ہے۔ قیامت کے دن کچھ بندے اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اور کاٹ کے کہیں گے یا لیتنی ما فرطت فی جنب اللہ، ہے حسرت کاش ہم نے اللہ کے پہلو کو گھٹایا نہ ہوتا۔ 1 2 3 4 میں بندے گنوں جو بولے ہیں، جو نہیں بولے وہ بھی گن چکا ہوں میں، کاش ہم نے۔ چلو میرے موضوع کے ساتھ، یعنی پہلو کا ذکر، اللہ کے پہلو کا ذکر، میرے موضوع کے ساتھ یہ بات منطبق نہیں، لیکن سناتا ہوں تمہارا جوش ملبت لے جاتا ہوں۔ ایک اور آیا وہ بھی حسرت سے، یا حسرتی یا لیتنی کنت تراب۔ قیامت کے دن کچھ بندے کہیں گے ہے حسرت کاش ہم ترابی ہوتے۔ سیدھا سا ترجمہ ہے سرکار، اپنے جانب خلدامنی صاحب میں کہیں کچھ نہیں رہنا تھی، جو ہاتھ پھیلا رہے ہیں بس انہیں کو سلام کر رہا ہوں، ہے حسرت کاش ہم ترابی ہوتے۔ اسی آیت کو مد نظر رکھ کے ایک فارسی کے شاعر نے امیر المومنین کی شان میں ایک فارسی شعر لکھا ہے، آیت اسی کو سامنے رکھا ہے۔ وہ کہتا ہے تاشد عرض نجف آرام گاہ بوتراب، عرش گوید ہر زمان یا لیتنی کنت تراب۔ وہ کہتے ہیں جب سے نجف کی زمین پر میرے مرشد علی نے سونا شروع کیا ہے، تب سے اللہ کا عرش کہہ رہے ہے میں مٹی ہوتا، ہے میں مٹی ہوتا، ہے کوئی ہے جو نہ بھولے رہا ہو، نعرہ حیدری۔ سلام علیکم سید راضی رہنا، حضرت راضی رہنا، میرے سردار میرے خاندان
تو ہوتا رہے گا، ٹھیک ہے ہو جائے گا. اب جس طرح بناؤ پلیز جس طرح بناؤ 2 ہاتھوں کا ذکر، بہت سارے ہاتھوں کا ذکر، پھر 2 ہاتھوں کا ذکر، آنکھوں کا ذکر، پہلو کا ذکر. منظر پڑھو. مدینے کا شہر، بنو ہاشم کا محلہ، محلے کا ایک دروازہ، دروازے پر ایک سائل، سائل عرشی ہے فرشی نہیں. شاید عرشی ہے فرشی میں. مانگ رہا ہے روٹی، بابا جی مانگ رہا ہے روٹی. روٹی دینے والا مرد نہیں، مزدور ہے. مزدور بھی گھر کی مالکن نہیں، کنیز ہے. ملکہ زنجبان جناب فضا جبرا سلام ہے. اس محلے والے تھوڑے سے بیداروں نے میرے بھائیوں، میں آپ کو دعا دوں گا. پہلے دن 5 روٹی، دوسرے دن 5 روٹی، تیسرے دن پھر 5 روٹی. روٹی ایک گئی ہے 15. 4 روٹیاں ہوتی ہیں اندر سے معصومین کی، 5ویں روٹی ہے خود فضا کی. ایک روٹی امیر المومنین کی، ایک روٹی ملکہ العالمین کی، ایک روٹی سرکار مجتبیٰ کی، ایک روٹی سلطان کربلا کی. 5 روٹی رسول کی نہیں ہے، فضا کی. ایک رسول کی حویلی میں رہتا ہے. روٹیاں بطول کے دروازے سے جا رہی ہیں. تو مسکرا پڑے ہو میں بطول تمہیں خوشیاں عطا فرمائے. میں نے اللہ سے سوال کیا پروردگار یہ جو دروازہ مرتضیٰ پہ روٹی مانگ رہا ہے سائل، یہ فرشتہ ہے. ہاں اسے بھوک نہیں لگتی، تو جب بھوک نہیں لگتی تو روٹی کیوں مانگتا ہے؟ روٹی تو وہ مانگ رہے ہیں جسے بھوک کی حاجت ہو. یہ تو بھوک سے بشریت سے مبرہ و منظم الگ ہے. اللہ کہتے ہیں مانگنے والے کا نام کیا ہے؟ جی میکائیل. اس کا کام کیا ہے؟ اس کے ہاتھ میں رزق کا پیمانہ ہے. یہ 18,000 عالمین کو تیرے حکم سے امر سے رزق بانٹتا ہے. اللہ کہتا ہے میں بھی کبریائی کی تنہائی سے جلوت کی خلوت میں بیٹھ کر دشمن مرتضیٰ کو یہی پیغام بھیج رہا ہوں کہ ذرا آنکھیں اٹھا کر دروازے علی پہ دیکھو تو صحیح، جو زمانے کو بانٹتا ہے وہ علی سے مانگ کے علی 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 ہے نعرہ حیدری. سدا سکھے رہو، حسین کی نام پہ سلامت رکھے. جو زمانے آپ جیتے رہے، جو زمانے کو بانٹتا ہے ولی سامان کے بانٹتا ہے. آپ کی کیا بات ہے؟ روٹیے کی ہے 15. سورۃ طہر میں آیتیں ہیں 30. ایک روٹی کے بدلے میں 2 آیتیں. اس گھر کی کہانی کچھ عجیب ہے. اللہ کرے سارے بندے بول پڑے میرے ساتھ. کچھ ایسی کہانی ہے کہ بلا کہ بطول آٹا گوندھے تو آیتیں آتی ہیں، علی مٹی گوندھے تو آدم بنتا ہے. جو بولا ہے قبلہ وہی آیا ہے، جو نہیں بولا وہ آیا ہی نہیں ہے. 14 آپ کو سلامت رکھے. کہانی اس گھر کی بڑی عجیب ہے. روزے گئی ہے 15. سورۃ طہر میں آیتیں ہیں 30. یعنی ایک روٹی کے بدلے میں 2 آیتیں. پروردگار سوال ہے حسین کے عزاداروں کا کہ تیرا وعدہ ہے کہ میں 10 دنیا 70 آخرت دیتا ہوں. اگر تمہیں آل محمد کی روٹیوں کا صلہ 10% دینا تھا تو 150 آیت بھیجتا. 30 آیتیں تھوڑی ہیں. کیسے سوال ہے؟ اللہ کہتے تو پاگل کا بچہ ہے، پہلے میری آیت کا وزن کر. میری آیت وزنی کتنی ہے؟ جاگنے والی والوں، پروردگار میں چاہے مطلق تیری آیت کو کیا تولوں؟ اللہ کہتے مجھے پتا ہے تیرے پاس ترازو نہیں ہے آیت تولنے کا. ان سارے حلالیوں کو ساتھ لے، بھاگا بھاگا مصر کے بازار جاؤ، وہاں پہ حسن بک رہا ہے. وہ پہنچ گیا تمہیں سلام ہے، کہ نہیں پہنچے نوکر جو حاضر کھڑا ہے. بکنے والے کا نام ہے یوسف، خریدار کا نام ہے عزیز
حسن، ایک پلڑے میں ہے حسن یوسف، دوسرے پلڑے میں پڑے ہیں ٹوٹل مصر کے خزانے، اٹھایا جو ترازو خزانے ہوا میں، حسن کا پلڑا بھاری، میں اس بندے کو پہلے اس کے ہاتھ کا بوسہ لوں گا جیسے میرے پہ بولا، چہرہ اتر گیا کافر کا، اترے ہوئے چہرے پر اس وقت کی حجت کو ترس آیا، سلامت رہے آپ، سلامت رہے آپ، سلامت رہے آپ، اترے ہوئے چہرے پر، جیتے رہو میرے بچے، اترے ہوئے چہرے پر اس وقت کی حجت کو ترس آیا۔ جناب یوسف کہتے ہیں کیوں اتر گیا تیرا منہ؟ خریدنا چاہتا تھا آپ کو، خریدا نہیں، جی خزانے لٹا بیٹھا ہوں، تیرے حسن کو توڑ ہی نہیں سکا۔ جناب یوسف کہتے ہیں اتار خزانے اپنے، کاغذ قلم اور تبادلہ، جس جملے پہ نہ بولا وہ نہ شیعہ نہ سنی، کسی تیسرے فرقے سے اس کا تعلق مجھ سے ضرور ہوگا، چاہے کافر تھا لیکن نبی کو کاغذ قلم دیا۔ اللہ اکبر، پچھلے بندے بولو یار، حق بلند کرو یار، ہے بھائی، جیتے رہو، سدا سکھی رہو، سدا سلامت رہو، چاہے کافر تھا لیکن نبی کو کاغذ قلم دیا۔ جناب یوسف نے ہاتھ کے ایک میں کچھ لکھا، لکھ کے پرچی بنائی، ادار خزانہ یہ پرچی رکھ، چلا سبیلی پڑھنے میں نبی ہے، حجت ہے، رسول کا مالک ہے، صاحب شریفہ ہے، چاند اور ستارے جسے سجدہ کرتے ہیں وہ ہے، مصر کا شہنشاہ ہے، اللہ کی بے مثال حجت ہے۔ دوسرے پڑھنے میں اتنی ساری کاغذ کا ٹکڑا، اٹھانے کے ترازو، شبیر کے سجدے کی قسم، حسن ہوا میں، خالی کاغذ کا ٹکڑا بھاری، بھاگا بھاگا عزیز مصر آیا، دیکھو لکھا کیا ہے، خالی پرچی پر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز مصر کہتے ہیں بسم اللہ میں کھل گیا، یوسف کہتے ہیں وہ کافر کا کافر رہا، بسم اللہ میں نہیں نکتے میں کھل گیا۔ ہاتھ بلند کرے، حلالی بولے ہے ولی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جیتے رہو، سدا سکھی رہو، بسم اللہ میں نہیں، نکتے میں کھل گیا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ اللہ کہتا دیکھا میری آیت کا وزن، نبی نہیں تم تو، اگر تو نبی کے برابر بھی سمجھے تو پھر میں نے بطول کی ایک روٹی کے بدلے میں کم از کم 2 نبی بھیجے۔ کسی نہیں بولے گے تو کون بولے گا؟ کہتا والے نہیں بولے گے تو پھر کون بولے گا میرے میں؟ روٹی 15 نہیں فرشتے، اب جا رہے 2 ہاتھوں کا ذکر، بہت سارے ہاتھوں کا ذکر، پھر 2 ہاتھوں کا ذکر، پھر آنکھوں کا ذکر، پھر پہلو کا ذکر، سال سال۔ تیسرے دن فرشتے نے علی کی کنیز سے کہا قد شکرت لکم، بی بی تمہارا شکریہ کہ تم نے مجھے روٹیاں دی۔ جو علی کی کنیز نے اللہ کے ملک کو جواب دیا، اللہ کے زنجبار کی ملکہ کا یہ جملہ اتنا پسند آیا کہ فرشتہ کے جملے کو قرآن میں آیت بنا ڈالا۔ فرشتہ فرشتے کو دیکھ کر کہتے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا۔ بیوی کہتے ہیں اپنے شکریہ اپنے پاس رکھ، ہم نے یہ روٹیاں شکریہ کے لیے نہیں دی ہے، وجہ اللہ کے صدقے میں دکھے۔ بولو یار قرآن میں حاصل بولو، حسین کی بات کو سمجھو۔ اللہ کا چہرہ کیسی بات ہو گئی؟ ہاتھ تیرے نہیں، آنکھیں تیری نہیں، پہلو تیرا نہیں، چہرہ تیرا نہیں، جو چیز کو رکھتا نہیں ہے اس کا ذکر کیوں کرتا ہے؟ ماشاءاللہ کتنا خاموشی ہے، کتنا بے تاب ہے میرا وجود۔
तेरे नहीं, ज़िक्र क्यों है? चेहरा तेरा नहीं, बयान क्यों है? आंखें तेरी नहीं, तस्करा क्यों है? पहले तेरा नहीं, आयत क्यों है? अल्लाह कहता है तू पागल है। मैंने जब से कुरान जमीन पे भेजा है तब से मैंने पैगाम भी भेजा है कि जब कुरान समझ में ना आए तो फिर मुल्ला से नहीं पूछना, मौला से पूछना। थक गए हो तो मैं पहले थका हुआ हूं। मैं झूठ बोले मेरे दो बेटे हैं, घर जाने से पहले मेरी नस्ल खत्म हो जानी चाहिए। खुदा मुझे अपना बंदा तस्लीम न करे, अली मुझे अपना मवाली न माने, मुस्तफा मुझे अपना उम्मती न माने, हुसैन मुझे अपना मातमी न माने, मलका शाह मुझे अपना जाकिर न माने। अगर मैं झूठ बोलूं इतनी बड़ी बददुआ में मिंबर पे अपने आप को दे रहा हूं तो 73 वाले भी, सगोदे वाले भी मेरी खाला के बेटे नहीं लगते। तो फिर शक करे, उसके रुतबे में शक, पैदाइश में शक, खानदान में शक, नस्ल में शक। वो जूनियर कौशल में अपना अब्बा ढूंढे कि मैंने अली की विलायत में शक क्यों किया है, जब यही कुरान की आयत है आपके सादक मौला के सामने पड़ी गई। मौला हाथ उसके नहीं है, आयत क्यों है? चेहरा उसका नहीं है, तस्करा क्यों है? पहले अल्लाह का नहीं है, बयान क्यों है? मुस्कुरा के मोहम्मद का बेटा कहते हैं पागल न बनो। जहां अल्लाह अपने बदन का जिक्र करता है वहां मुराद अल्लाह नहीं, हम 14 हुआ करते हैं। सुखी रहे। अल्लाह का चेहरा हम है, अल्लाह के हाथ हम है, अल्लाह का पहलू हम है। अब हाथ मिल गए माशाअल्लाह, मेरे हाथों से आदम बना। अब मैं और कितने तफसील कर सकता हूँ, उनकी दुआ का तो हक बनता है मेरा। वो हाथ तो मिल गए ना जिन हाथों से आदम बना। अभी भी नहीं मिले तो सारों को शहर इस्मत, इस्मत की हवेली, अली जुल्फकार हो गए। 7 कदमों के फासले पे बैठ के हुसैन की पाक मां बर्तन धो गई। जुल्फकार धोते धोते अली मुस्कुराए, बर्तन मांजते मांजते मखदूमा मुस्कुराई। अली फरमाते बतूल जी मौला बात तो ऐसी कोई नहीं हुई, मुस्कुराने का सबब क्यों मुस्कुरा रही? बस ठीक है, माहौल मेरे बस में नहीं, वो आपके बस में। क्यों मुस्कुरा रही? बीबी हाथ बांध के कहती है पहले सरकार मुस्कुराए, आप क्यों मुस्कुराए? अली फरमाते मैं तो इसलिए मुस्कुराया हूं कि ये 2 हाथ हैं जिन हाथों से मैं जुल्फकार हो रहा हूं, इन्हीं हाथों से मैंने आदम को बनाया है। चलो मेहरबानी है, इतने मुश्किल माहौल में भी आप मेरा साथ दे गए, आपका एहसान है। आप परेशानी के माहौल में भी आपने मुझे फिर संभाल लिया है। इन्हीं हाथों से जो आपने बोला वो कल से बंद, वो बंदा मुझे नहीं सुन सकता जिसका चेहरा मुरझा जाए। वो मेरी वजह से ना है, बड़े पढ़ने वाले हैं, किसी और को सुन ले। बीबी ततहीर की चादर जाफरी साहब सर पे संभाल के अपनी इस्मत कुल हाथ अली की नारायण पे रख के बीबी कहती आदम को तो आपने बनाया है, ये हवा को किसने बनाया है? जीते रहो, आबाद रहो। मेरी कीमत यही है कि माहौल खराब ना, वरना मेरी मेहनत रायगा है। और बस एक काम का निजाम पहले बन हो जाता है। हवा को कैसे बनाया? सब कुछ जानने वाले अली, हम जहल तक बात पहुंचाने के लिए किसने बनाया? बीबी कहते जो आप तेरे बर्तन धो रहे हैं, मिल गया ना अब माँ बाप का खालिक। जिंदाबाद, जो ऊंचा बोल है उसी को सलाम। अब्बा का बनाने वाला भी मिल गया, अम्मा को बनाने वाला भी मिल गया। इसलिए तो अली कहते हैं जो मुझे नहीं मानता वो हरामी है, क्योंकि मैं तुम्हारे बाप का भी खालिक हूं। चेहरे क्यों मुंह रह गए? चेहरे उतरा हुआ चेहरा मेरे बारे में जिंदगी हाथ सलामत रहे।
اچھا آدم بن گیا، چلو خراب تو خراب ہی سے اللہ کے عقیدہ ٹھیک ہوں گھڑیاں نہیں کھائیں، عقیدہ خراب نہیں ہونا چاہیے۔ آدم بن گیا، اللہ نے دوسرا حکم فرشتوں کو دیا، فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب اسی مٹی کے ڈھانچے میں اپنی روح میں سے رات میں نے کلام آپ آیت سنائی تھی، روح پھونک لوں فوراً سے سجدہ کرنا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ کہ تو مانتی ہے، تو مردود ہے، تو رنگ درگاہ ہے، تو رجیب ہے، تو اس پر جنس لعنت کرے گی، ملائکہ کی شیطان کو لعنت، اہل سنت کی شیطان کو لعنت، جو بندیوں کی شیطان کو لعنت، اہل حدیث شیطان کے خلاف، شیعہ کی شیطان کے خلاف۔ یہ جرم کیا ہے اس کا؟ نماز نہیں پڑھتا تھا، اچھا پڑھتا تھا، عبادت کو جا رہی تھا، جی تھا، تو جرم کیا ہے؟ کیوں لعنت بھیج رہے؟ انہوں نے کہا اللہ کو چھکتا تھا، حجت کے لیے سجدہ کرتا تھا۔ سجدے کا قائل تھا، ورنہ کون سا جرم ہے شیطان کا؟ کوئی ثابت کرے اللہ کھلا میدان قیامت تک کرو۔ شیطان کا جرم کیا ہے؟ صرف یہ آدم کو سجدہ نہ کرنا، قیامت تک کی لعنت۔ یہ لعنتی ہو گئے۔ جناب داؤد کا نام آپ کے بچوں کو یاد ہے، جناب داؤد کے زمانے میں شیطان جناب داؤد کے سامنے آئے، میں نے جب سے ذاکری شروع کیا میں نے جھوٹ بول کے داغ نہیں دی، جو حقیقت ہے وہ حقیقت، آپ کا دل کرے تو ٹھیک ہے، دل نہ کرے تو آپ کی مرضی، سودا میرا کھڑا ہے، کھوٹا نہیں ہے۔ روح دھار کے جناب داؤد کے سامنے ہے، سر میں ٹوپی، داڑھی شاڑھی، متقیوں والا روح، ہاتھ میں تسبیح، کپڑے شپڑے، لباس شباس، بڑا محراب شراب، حسین کی سجدے کی قسم، میں نے جب بھی شیطان کو دیکھا ہے ملا کی شکل میں دیکھا ہے، ملنگ کی شکل میں دیکھا ہے۔ جو آیا ہے اسے بولنا تو پڑے گا نا، جو بیٹھا ہے اسے بولنا تو پڑے گا، ہاتھ کھولو، اے میری سدا سکی آپ کی جناب لوگ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس نے کہا سرکار لا حول نہ پڑھو، کیوں؟ میں شیطان بن کے نہیں آیا، کیوں آیا ہے؟ وہ جو میں آدم کو نہیں جھکا تھا اس میں پشیمان ہوں، تو حجت ہے، معصوم ہے، میری سفارش کا اللہ سے معافی لے دے۔ یعنی اتنا عقیدہ تو شیطان کا بھی ہے کہ حجت سفارش کرے تو معافی ملتی ہے۔ بولا کرو یار احسان ہوتا ہے خطیب پہ، معافی نہ کرنے اللہ کی بارگاہ سے معصوم ہے تو حجت ہے۔ جناب داؤد نے بھی بلا تسبیح آسمان کی طرف دیکھا، پروردگار ہے کوئی گنجائش؟ میرے دروازے پہ جھکا کھڑا ہے۔ اللہ نے کہا داؤد میں تیری ٹالتا نہیں، کیونکہ قیامت کے دن یہ کلیم نہ کرے کہ حجت نے سفارش کی میں نے مانی نہیں، لیکن یہ دل سے معافی نہیں مانگ رہا ہے، یہ مکر کر رہا ہے، اور واللہ خیر الماکرین، اللہ مکر کرنے والوں کے ساتھ اچھا مکر کرتا ہے۔ اسے کہا آدم تو تجھے نہیں ملتا، اب میں بھی اللہ اپنی بات پہ آپ بھی پکا ہوں، آدم تو دنیا سے چلا گیا، کہیں سے آدم کی قبر کو ڈھونڈ، اس قبر کو سجدہ کر۔ جھوٹی گل میں نے نہیں کی، دوسری گل سمجھی نہیں، اور سمجھو کہ وہ سارے بولنا، آدم کی قبر کو سجدہ کر، میں تیرے اللہ تعالیٰ معاف کر دوں گا۔ بے شک 73 چکے، چوکی بھاگر کیا، سرگوٹا کیا، کوٹ مومن کیا، موٹر وے کے اوپر سپیکر لگا کے لاہور سے پشاور تک اعلان کرتا تھا شیعہ کافر ہے، شیعہ کافر ہے، شیعہ کافر ہے۔ ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، تیرے دل کو ٹھنڈک پہنچے گی، لیکن زمین تجھے اجازت دے گا آدم کی قبر کو شیطان چھپ جائے، سجدہ کرے تو شیطان کے غلاموں میں علی کی قبر کو جھک جاؤں تو کافر کی ہونا۔ سلامت رہے بزرگ
सफेद नहीं, मेरे बाबे भी बोल रहे हैं, आपको मैं दावा कर रहा हूं। तुम्हारे मजहब शिया का सुल्तान आलमगीर गुजरा है सैयद हुसैन बलोचर्दी, कौम मुकद्दस में मस्जिद आजम के शहर में मखदूमा के मज़ार के अंदर उनकी कब्र है। मैं जब भी ज़ियारत पे जाता हूँ मौलवी की कब्र पर तो नहीं जाता, लेकिन हुसैन बलोचर्दी के जुमले ने मुझे मजबूर किया है। कब्र पे दिया, फातिहा पढ़िए, सलाम भी दिए। उन्होंने अपने दौर में किताब लिखी थी जिसका नाम था सिरातुल मुस्तकीम, तफसीर कुरान। वो कहते असल में आदम की कब्र को है मेरा इशारा। गाड़ी में मुझे याद आया तो हुसैन बलोचर्दी का फातिहा पढ़ लेता हूँ, तुम्हारा पता नहीं है ना। हुसैन बलोचर्दी कहते असल में आदम की कब्र को झुकने से शैतान को माफी नहीं मिल रही थी। असल में मसला ये है कि कब्र है नजफ में, है नजर। जनाब दोस्त ने कहा जा मैं तुझे आदम की कब्र बताओ, उसे सजदा कर, तू रजीम है, रजीम उसे कभी इसकी तौबा कबूल ना हो तो जाकर मरदूदा तेरी तौबा कबूल हो रही, उसे सजदा कर। उसने कहा सरकार जान लबू पे है, परेशान इतना हो, ये खड़े खड़े माफी नहीं मिलती, फिर ना करती जो आपने बोला फिर पता नहीं कब बोला, तब तो जरूर करनी। जनाब दोस्त ने परवरदिगार ने तो कहता मेरे मंगले को यही माफी दे। अल्लाह कहते फिर इसका मक्कर तोड़ दो, कहते ना जा आदम की कब्र पर, यही तेरे नबूवत के सेल में बैठ गए, मट्टी इकट्ठी कर ले, आदम की कब्र की छवि बना ले। शिया पे वाजिब है बोलना, तो शिया बैठे तो पे वाजिब है बोलना। 14 अगस्त में शिया सपना करेंगे आदम की कब्र की छवि बना ले, छवि को सजदा कर दे, अल्लाह गुनाह माफ कर दूंगा। जनाब दाऊद ने कहा लानती उम्र को अब तो रहमत का समंदर चल के तेरे पास आ गया है, यही मेरे घर में मिट्टी इकट्ठी करके आदम की कब्र की छवि बना ले, उसे सजदा कर, रहमत तुझे माफ कर देगी। ये कहते जाओ जनाब काम करो, मैं असल को नहीं झुका, तुम छवि को झुकाने लगे हो। पता चल गया छवि का पहला मुनकर है शैतान। शबी का पहला मुनकर शैतान, वो शैतान बन गया, लानती बन गया, मरदूद बन गया। चल चप्पे चप्पे पे अल्लाह मना कर रहा है, ना खुताबात शैतान, ना खुताबात शैतान, शैतान की पैरवी न करना, शैतान के नक्श कदम पे न चलना। पूछो वहां से शैतान ने किया क्या जो हम न करें? उसने नमाजें पढ़ी है या उसने हुज्जत में शक की है? नमाजों से तो मना नहीं कर रहा, वो कहता बेशक सजदे करो लेकिन मेरी किसी हुज्जत में शक नहीं कर। वो नाकाबिल में माफी जो गुनाह की माफी होती है, गुस्ताखी के लिए इसलिए बंदा गुस्ताख ना हो, गुनाहगारों को चौका छुड़ा ले, वो बड़ा उनके पास ढंग है। और तुम्हें एक बात उसका बताऊं, चलो बात लंबी है, फिर कल भी फिर आज दिन शैतान निकल गए, फरिश्तों ने सजदा कर लिया जनाब आदम को। उस फरिश्तों ने कोई एहतजाज नहीं किया सजदे। अब तीसरी बात अल्लाह कहते हैं नहीं जाए जब फिलहाल खलीफा, अब इसे खलीफा बना के जमीन पे भेजने लगा हूं। अब फरिश्तों ने एहतजाज किया, ना बोलो सब कुछ होगा, हम देखा हम तेरी तस्वीर पढ़ते हैं, तेरी हमद करते हैं, हमें खलीफा बना, इसे जो बना रहे दंगा फसाद करेगा जमीन में जाके। अल्लाह ने कहा ठीक है तुम्हारा एहतजाज मैं कबूल करता हूं, मैं तुम्हें और आदम को इल्म की बुनियाद पे परखता हूं, जो इल्म की बुनियाद पे सामने आया खिलाफत उसी को दूंगा। पता चल गया खिलाफत मुर्शिद इल्म पे मिलती है, कद पे नहीं मिलती। तो कौन सही ना थकते नहीं गए हो, घड़िया हो ठीक है, थक गए। खिलाफत इल्म की बुनियाद पर मिलती है।
مال کی بنیاد پہ دولت کی بنیاد پہ لیکن یہاں اللہ نے 5 صورتیں سنی کتاب دیکھنا چاہنا کرا شیعہ دیکھنا چاہنا کرا اس میں کون سا مسئلہ ہے کتاب وہی دیکھتا ہے جسے شک کی گنجائش ہوتی ہے باقی جو بندے علی پہ یقین رکھتے ہیں وہ کبھی کتابوں شتابوں کے ساتھ نہیں لیتے علی یہی ہے جو کتابوں میں علی سے بھی آگے ہے جو قرآن میں علی سے بھی آگے ہے وہ ہمارے سمجھ میں نہیں 5 صورتیں اللہ نے فرشتوں کے سامنے رکھی 5 صورتیں اشکال شکل فوٹوز اللہ کہتا بتاؤ یہ کون ہے انہوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ہم نہیں جانتے تو بہتر جانتا ہے یہ کون ہے اللہ کہتا آپ چپ آپ بولنے کی گنجائش نہیں آدم کو بتا یہ کون ہے اس نے کہا انت محمود ھذا محمد ہمیں تو بیٹا وقفہ دیتا ہے نشان ہے انت اعلی ھذا علی انت فاطر هذه السيدة انت موسن هذا حسن المجتبى انت قدیم الانسان هذا حسین علیہ السلام آدم نے کہا تو محمود ہے یہ محمد ہے تو اعلیٰ ہے یہ علی ہے تو فاطر ہے یہ سیدہ ہے تو موسن ہے یہ مجتبی ہے تو ہمیشہ سے احسان کرنے والا ہے یہ حسین علیہ السلام ہے جب آدم نے 5 کا نام بتا دیا کتنے چہرے ہیں جو اتر جائیں گے کتنے بندے ہیں جن کے پردے مودت ہے کھولے گئے اور اوڑے جائیں گے اب اس بات کا مجھے نہیں پتا اللہ جانتا ہے یہ 14 جانتے ہیں جب آدم نے 5 کا نام بتا دیا اللہ کہتے ہیں یا آدم مسکن انت وزوجک الجنہ اور بیوی کو ساتھ میں جنت میں داخل ہو جا آدم نے حوا کا بازو پکڑا یہ جنت میں چلا گیا میری روح نے عرش کے قریب سجدہ کیا میں نے کہا پروردگار ابھی آدم نے نماز نہیں پڑھی ابھی آدم نے روزہ نہیں رکھا ابھی آدم نے سجدہ نہیں کیا ابھی آدم نے حج نہیں کیا ابھی آدم نے صدقہ نہیں دیا یہ بغیر کچھ کیے جنت میں کیوں جا رہا ہے اللہ کہتا ہے زیان پاک بننے کا بچہ بن جنت کی یہ قیمت نہیں ہے جو تو گنوا رہا ہے جنت کی قیمت ہے 5 کی معرفت جنت کی قیمت ہے 5 کی معرفت علم پوری زمانت سے کر رہے اس ممبر سے لے کر اللہ کی عدالت تک مضامین عدالت الہیہ تک کتنے دیر آدم جنت میں رہے جی ٹوٹل 8 گھنٹے نماز صبح کے وقت داخل ہو ظہر کی اذان کے وقت زمین پہ تھا ماشاءاللہ پروٹوکول سے اسے بھیجا ہے جنت میں اسے نکالا کیوں ہے اللہ نے جب اس نے جنت میں پہلا قدم رکھا نا اس کی پیشانی میں 5 کا نور تھا تو اس نے دل میں فکرنا شروع کیا میں نہ ہوتا تو یہ 5 کہاں رہتے اللہ کا جنگی مقابلہ کرتا ہے چل پتہ چلا جنت ملتی بھی 5 کی وجہ سے جنت چھلتی بھی 5 کی وجہ سے ہوا اتری ہے سرادیب ہوا ہوتی ہے جدہ میں آدم اترا ہے سری لنکا سرادیب کی چوٹی میں پوری زمین پر صرف 2 بندے اور وہ بھی اتنے فاصلے اور تو ہے نہ دینا داد اب تمہاری داد بے حساب ہے اسلام آباد کے بعد کو سمجھ اب نہ دینا میں آپ کو خود داد دوں دونوں کہہ رہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین پروردگار ہم نے 5 کو سوچا ہے ہم ظالم ہو گئے یہ ربنا ظلمنا کے کیا معنی ہے اور 1 2 3 4 5 7 بندے میں گن لو تو نہیں بولے ان کو گنتا ہوں کس کون سا ظلم کر بیٹھے ہیں دونوں گندم کھانا ظلم ہے میں کتنے کیا پڑھنا بدل یہ جو کہتے ہیں کہ گندم کا دانا چبایا جنت سے نکل گئے گندم کھانا اگر ظلم ہے تو پھر تو بڑے ظالم میں نوز بھی
گندم نے پچھو اللہ نہیں کبھی وہ شجرہ تجیبہ ہے اللہ نے اس سے قریب نہیں جانا اس کو توڑا اس کو مس کیا اللہ کہتا چل میں نے کہا ہم ظالم ہو گئے ہم خاصرین کھاتے والوں میں سے ہو گئے ہمیں معاف کر دیں ایک اور نبی ہے جس کا نام ہے یونس وہ شک میں ماہی میں پڑھ رہا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پروردگار میں ظالمین میں سے ہو گیا تو تسبیح کے لائق ہے تو عبادت کے لائق ہے مجھے معاف کر تیرے چوتھے مولا سے عمر بن عبداللہ ابن عمر نے پوچھا چوتھے مولا سے یہ مولا یہ کیا جرم تھا یونس نبی کا جو مچھلی کے شکم میں تنگ زندان میں تسبیح پڑھ رہا ہے کہ میں ظالم ہو گیا ہوں سرکار فرماتے کتنی خوبصورت بات ہے عبداللہ ابن عمر کہ تجھے وہی مچھلی بتائی دعا کرے آجے ان سے دعا کرے آجے باقی خیر ہے اس نے کہا سرکار مجھے کیا پتا یار بڑی لطف اندوز باتیں ہوتی ہیں بندے مرجھا جاتے ہیں میں وہ خطیب نہیں کہ میں یکدم پڑھتا جو کہ میں تھکا تھکو کہ بات سمجھانی ہوتی ہے ایک بات سمجھانی ہوتی ہے سرکار فرماتا تجھے نہیں پتا مجھے تو پتا ہے چاہیے سے سرکار فرماتا پھر ہاتھ میرے ہاتھ پر اور ہاتھ پر کہا کہ بند کرا کہ بند کیا کہ کھولی نہ مکہ نہ مدینہ نہ یسرب نہ مصر نہ شام نہ کوفہ پتہ نہیں کون سا ملک ہے سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہیں میرے چوتھے مولا پیچھے کھڑا ہے عبداللہ ابن عمر انہیں ڈرتے ڈرتے نا چوتھے مولا کے قدموں پہ ہاتھ رکھا ہاتھ رکھ کے کہتے سرکار مجھے نہیں پتا میں کہاں ہوں اگر مجھے کچھ ہو گیا تو سامنے آگ ہونا چپ ہم اپنے دشمن کو دھوکے سے نہیں مارتے محلے والے ٹھیک بیٹھے میرے سرکار کے جوان بیٹھے سرکار نے آواز نہیں ایک مچھلی نے سر اٹھایا اور تمہیں تحفہ بتاؤ مولا فرماتے جب ہمارے ناتوی عزادار موالی شیعہ جنت میں جائیں گے تو وہ پہلی پہلی ڈش ہوگی میزبانی میں وہ یہی مچھلی ہے جس کی شکل میں یونس نبی جی آپ کی میزبانی کا اہتمام اللہ نے کر رکھا ہے کتنے خوش نصیب ہوا علی کے شیعہ منتظر ہے اللہ بھی اور جنت بھی تمہاری اچھا مچھلی نے اپنی زبان میں بات کی سرکار نے اس کی زبان میں سرکار نے مچھلی کو حکم دیا کہ اس کی زبان میں بات کر تاکہ یہ سمجھے مچھلی عربی بولنے لگی عبداللہ کہتا ہے کیوں رہا تیرے شکم میں یونس نبی کیا جرم تھا اللہ کے نبی کا کیا قصور تھا اس نے کہا جی جب اللہ نے مجھے حکم دیا کہ سے نکلنے تو میں نے بھی خدا سے کہا تھا کیا اور سا قصور ہے تیری حجت کا معصوم ہے رسول ہے نبی ہے پیغمبر ہے یونس نبی اللہ نے کہا جب میں نے انبیاء اور مرسلین کے سامنے علی کی ولایت کو پیش کیا یونس نے انکار نہیں کیا صرف سوچا کہ علی ہے کون اللہ کرے کوئی بندہ ایسا نہ ہو ایسا کوئی بندہ نہ ہو جس کا ہاتھ آگ بلند نہ ہو سکے میرے پھیپڑا پھٹتا ہے تو پھٹ جائے تو میں تو خیرات مل جائے گا یعنی یونس جیسا حجت نبی علی کو صرف سوچے تو وہ کہتا میں ظالم ہو گیا ہوں کوڑی بوتھی والے ہاتھی پہنچے تو عالم کیسا ہو جہاں سے بھی شروع کرو خاتم علی بھی ہوتی ہے منزل سفر کہیں سے بھی شروع کرو خاتم علی بھی ہوتی ہے توحید رسالت نبوت امامت ولایت سب کا واحد محافظ ہے علی توحید کا محافظ ہے تو علی ہے رسالت کو بچایا ہے تو علی ولایت کو پناہ دی ہے تو علی
سارا اختلاف علی کے بعد ہے، غدیر کے بعد ہی اختلاف ہے، غدیر کے بعد ہی ساری دشمنی عداوت ہے۔ محمد کی دماغ پہ فتویٰ لگا ہے تو غدیر کے بعد، بطول کا زخمی پہلے ہوا ہے تو غدیر کے بعد، 4 گھنٹے حسین کی ماں کھڑی رہی ہے تو غدیر کے بعد۔ مسائل پڑھ رہے ہیں آپ سمجھ، جو مسائل پرست لوگوں کو سمجھ گئے کہ میں کیا کہیں گے۔ مدینے کا شہر ہے، جنازہ رسول کا ہے، پورا مدینہ آشنا میں رسول رہتے ہیں۔ رکھو علماء اہل سنت اور شیعہ کے سروں پہ قرآن اور ان سے پوچھو، بھرے مدینے میں محمد کے جنازے میں صرف 7 بندے تھے۔ خیری نہیں کی تمہارے رسول کی غربت میں ہے کیا کرو، صرف 7 بندے، نام ان کو کتابوں میں درج میرے بزرگ جانتے ہیں۔ ٹھیک 90 دن کے بعد، یہاں تک کتنی دیر لگتی ہے چلا جائے گا تمہارا، ٹھیک 90 دن کے یا 75 دن کے بعد اسی گھر سے دوسرا جنازہ اٹھائے جس میں صرف 9 بندے۔ مجھے لازمی ذکر ہے، کل وہی رہے گا جو کل رہے گا۔ زندگی کا کوئی پتہ نیاز کرو گا، اسی کا اجواز ہے۔ ویڈیو تو ابھی دعا پہ کریں۔ پھر 50 ہجری کو اسی گھر سے اور جنازہ اٹھا، جس جنازے میں 70 تیر لگے تھے، اس جنازے میں صرف 12 بندے ہیں۔ یہ یکم محرم سے لے کر 8 ربیع الاول تک حسین کی مدد سے یا سارا سال حسین کی ماتم کرتے اسی لیے ہے۔ یہ کائنات کا واحد غریب ہے، بطول کا بیٹا، جس کا پڑھا کسی نے نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وطن چھوڑنا آسان ہے، کوئی چھوڑ کے دکھائے مجھے، کوئی بولے نہ بولے، رشتہ دار ملے نہ ملے، وطن نہیں چھوڑنا، یہ بڑا مشکل ہے۔ اور پھر مدینے جیسا کیا بات ہے، سید بھی روئے گے تو کون روئے گا؟ مدینے جیسا وطن شاہ صاحب کے 28 رجب 61 ہجری آدھی رات، کائنات کے شریف ترین گھر کا 40 دروازہ ایسا بند ہوا جو پھر کھلا ہے۔ سرور لانا ہے، ماتم بھائی کر کے کرنا ہے، ماتم لائے بیٹھے۔ بڑے چین سے رہتا تھا بطول کا بیٹا۔ پیغام ملا حسین کو، ولید دربار میں بلا لیں۔ حسین پہر کے سامنے ہے، بہن کا سر چوم کر کہتے ہیں، جو بندہ نہیں ہو سکتا اس کے لیے میں تو نہیں، خیرات کی بات ہے۔ بہن کا سر چوم کر کہتے ہیں، مجھے ولید نے بلایا ہے، میں دربار میں ابھی جا رہا ہوں، ابھی ہو کے واپس آ جاتا ہوں۔ کیا بات ہے آپ کی؟ جناب زینب کہتے ہیں، حسین یہ مجھے پتا ہے مدینہ تیرا مقتل نہیں، ولید تیرا قاتل نہیں، یا میں بھی عالم غیر معلومہ ہوں، لیکن پتہ نہیں کیوں مسلمانوں کے درباروں سے میرا ایمان اٹھ گیا ہے، کیوں مسلمانوں کے درباروں پہ میرا اعتماد زینب کا نہیں رہا۔ حسین جب تک ضامن نہ دے گا میں ولید، کیا بات ہے آپ سمجھ گئے، میں تب تک ولید کے دربار میں نہیں جانے دوں گا۔ یہ بات سن رہی تھی لبابہ بنت عبداللہ، جناب عباس کی زوجہ، کہ بہن جانے نہیں دیتی، حسین کہیں جانا چاہتا ہے۔ اپنے حجرے پہ آ کر زمین پہ بیٹھ کے لبابہ نے خط کھینچنے شروع کیے۔ زندگی میں پہلی مرتبہ لبابہ کو زمین پہ بیٹھے ہوئے عباس نے دیکھا۔ عباس پلنگ سے ایسے اٹھا جیسے شیر کا چھال سے نکلتا ہے، فرماتے کیا ہوا لبابہ میری زندگی میں زمین پہ کیوں بیٹھی ہے؟ کہتے تو فاضل کے ساتھ پیار کر، کہیں حسین جانا چاہتے ہیں، بہن جانا نہیں دیتی۔ عباس ایسے ہے جیسے پہاڑ سے پانی گرتا ہے، جیسے زینب نے عباس کے چہرے کو دیکھا، زینب نے حسین کی ابا کو چھوڑ دیا۔ بی بی کہتے جا میرا ضامن آ گیا ہے، جا میرا غازی آ گیا ہے، جا میرا لباتا بھی آ گیا۔ جوان بیٹھے ہو سینے پہ کیوں نہیں ہاتھ مارتے تھے؟ جوان چپ کر کے بیٹھے ہو، ماتم تو کرنا آتا ہے، میں نے سنت نہ کرو، شیعہ تو واجب سمجھ کے۔ حوصلہ بابا جان، حوصلہ میرا بابا، حسین جا میرا عباس آ گیا۔ رونے سے پتہ چل جاتا ہے کہ رشتہ کتنا ہوتا ہے، رونا نہیں آتا ہے، کمروں تو آتا ہے نا میرے روکے گا۔ آپ نہیں روئیں گے تو حسین کو کون روئے گا؟ حسین کا رونا آپ کے نصیب میں اللہ نے لکھا ہے۔
دنیا کے رونے سے وہ بندہ بچ جاتا ہے جو حسین کو روتا، پتھر حسین کو رو پڑے ہیں، قاتل حسین کو رو پڑے، کون سی جنس ہے جو غریب کو نہیں رو؟ کتاب دکھانا چاہو، الو سے لے کر کوا چونٹی ہر جنس حسین کا برسہ بہتی ہے، کائنات کا عبرت سے جو ذبح ہوا ہے وہ حسین کا لقب ہے قتیل الابرا، عبرت سے قتل ہونے والا مظلوم۔ بی بی کہتے جا میرا غازی زامن آگیا، حوصلہ سے سننا بڑا اللہ مشکل ہے۔ بی بی کہتے عباس یہ مرسل ذاتی ہے، سر سے پاؤں تک حسین کو دیکھ، علی کی آنکھوں سے عباس نے زیارت کی شبیر کے جسم کی مخدومہ وجہ دکھانے کی۔ بی بی کہتی ہے جیسا دے رہی ہوں ویسا واپس لوں گی، جو بندے کی ہے نہیں نکلتی وہ پتھر کا بنا ہوا تو نہیں ہے، جو گوشت کا ٹکڑا رکھتے ہیں ان کا میں ضامن ہو کے روچ کے بھی ماتم کرے تو حق ادا ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ 18 بنی ہاشم ساتھ ہے، ساتھ عباس ہے، آگے حسین ہے، جیسے ولید کے دربار کا دروازہ آیا حسین پیچھے مڑ کر ایک جملہ شبیر کہتے میرا کوئی رشتہ دار میرے پیچھے نہ آئے، اور ماتمی تیرے عباس کے غلام بیٹھو جو ماتمی بیٹھو تم ہے کر کے رونا، میرا کوئی رشتہ دار میرے پیچھے نہ آئے، رکھو میرے سر پہ قرآن۔ حسین نے چوتھے قدم دربار کے اندر رکھا، شبیر کو محسوس ہوا جیسے میرے پیچھے کو چل رہا ہے، بطول کے بیٹے نے پیچھے مڑ کے دیکھا، پیچھے ام البنین کا بیٹا عباس آ رہا تھا۔ حسین کہتے عباس میں نے روکا نہیں ہے، کہتے مولا آپ نے کہا تھا میرا کوئی رشتہ دار میرے پیچھے نہ ہے، مولا میں تیرا رشتہ دار نہیں ہوں، میں تو تیرا نوکر ہوں، اور مولا میں تو تیرا غلام ہوں، اور عباس مولا کے جو مرید بیٹھ مشکل سے رونا آتا ہے جب بابا جی میں ملازم ہوں، بابا جی میں نوکر ہوں جی، عباس کہتا ہے میں تیرا رشتہ دار نہیں ہوں، میں تیرا غلام ہوں، میں تیرا نوکر ہوں۔ حسین کہتے ہیں عباس دروازے پہ رہو، ضرورت محسوس کی تو بلا لوں گا۔ حسین اندر گئے، کرسی ولید نے پیش کی، فرمایا میں کرسی پہ بیٹھنے نہیں آیا، بات کا اس نے یزید کا خط پیش کیا۔ اس نے کہا جی معاویہ امیر شام مارا گیا ہے، یزید تخت پہ بیٹھ گیا ہے، وہ کہتے حسین سے کہو میری بیعت کرے۔ شبیر نے بھرے دربار میں یزید کے خط کو ٹکڑے کر کے زمین پہ پھینکا، فرماتے ہیں اپنے ظالم خاتون کو لکھ، وہ جیسے سے بیعت ایسی جگہوں پہ نہیں مانگی جاتی، کوئی کھلا کربلا کا میدان ہو تو مجھ سے بیعت مانگے، میں انکار کروں، دنیا کو پتہ چلے تو نے مانگی کیسے، میں نے تیری بیعت کو ٹھکرایا کیسے۔ اتنا اندازہ تھا کہ کونے سے بندے نے اشارہ کیا شبیر اکیلا ہے، قتل کر دو، قصہ ختم کر دو، سمجھ گئے وہ تو پرانے لگار ہے۔ جیسے حسین نے اس بندے کے اشارے کو دیکھا، شبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، اکبر کی ریخ ختم نہیں ہوئی، ایک طرف سے عباس آیا سے آیا، پورے مدینے کی زمین کو زلزلہ آیا، ایک طرف سے اکبر دوڑ کے آیا، اکبر کے بابے کے چہرے کے اشارے کو سمجھ کے رک گیا، لیکن حسین نے دونوں امامت کے ہاتھ عباس کے سینے پہ رکھے، فرمایا عباس یہ میرے نانے کا شہر ہے، عباس یہاں جنگ نہیں کرنی ہے، عباس میرے نانے کا امن کا شہر ہے۔ جب حسین نے دیکھا نا عباس کا غصہ ٹھنڈا جلال نہیں ہو رہا، اکبر کو بلایا، کان میں کوئی بات کی، اکبر جانے لگا، پیچھے سے عباس کہتے اکبر تجھے پھپھی زینب کی چادر کا واسطہ، مجھے بتا تیرے بابا نے تجھے کہاں بھیجا ہے؟ اکبر کہتے بابا، میرا بابا کہتے تیرے چچا کا جلال ٹھنڈا نہیں ہوتا، کیا سکینہ کو اٹھا کے دربار میں لے آ، عباس سکینہ کو دیکھے گا، عباس کا جلال ٹھنڈا ہو جائے گا۔ عباس نے تلوار توڑ کے حسین کی جیبی پہ پھینکی، ہاتھ باندھ کے کہتے وعدہ کر تجھے ماں کا راستہ آج کے بعد سکینہ کا نام دربار میں نہیں لینا۔ میں کہتا ہوں عباس اس وقت کہاں تھا جب جہاں شمل کا دل کرتا تھا سکینہ کے پانی میں ہاتھ ڈال کے تماچے مارنا شروع
پاکستان کی سالمیت کی حفاظت فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، سادات نظام کی ہمیشہ صحت و آباد فرما۔ اور اس سے آگے مجھے مجبور نہیں کرنا پھر جا تو مجھے مار دو گے یا خود مر جاؤ گے۔ علامہ محمد مہدی بہار العلوم کے خواب میں حسین ہے، مہدی بہار العلوم کہتے مولا آپ صبر کے سلطان ہیں، مولا کبھی آپ بھی اونچی آواز میں موت مانگی ہے کی؟ شبیر کہتے ہیں مہدی یہ میری 7ویں ضرب کا واقعہ ہے، اس کے بعد نہ میں کسی سے ملا نہ میں نے کسی کو بتایا۔ مولا کہاں صبر کی انتہا ہو گئی؟ فرمایا جب شمر نے 7ویں ضرب زور سے میری گلے گردن پہ ماری نا، میری 4 سال کی سکینہ دوڑ کے شمر کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا۔ بی بی کہتی ہے تیری اولاد کوئی نہیں ہے، بیٹیوں کے سامنے باپ نہیں مارے جاتے۔ حسین کہتے شمر نے میرے سامنے سکینہ کے بالوں میں ہاتھ ڈالا، میرے سامنے سکینہ کے چہرے پر تماچا مارا۔ میں نے کہا پروردگار اس سے آگے حسین برداشت نہیں کر سکتا، میں سے برداشت نہیں ہوتا میرے سامنے سکینہ کے کوئی تماچا مارے۔ وہ پہلے جوانیاں سلامت رہے، وہ پہلے جوانیاں سلامت رہے۔ حوصلہ میرے ساتھ، حوصلہ حوصلہ بابا جان، حوصلہ۔ حسین کہتے سکینہ واپس چلی جا، پھر تو مجموع مجھے کر رہے ہو، سکینہ کے مسائل میں نہیں پڑھ سکتا۔ انتہا مسائل کا نام ہے حسین کی معصومہ۔ مسائل کی انتہا جس طرح حسین مرگو میں ہے، مستور میں سکینہ مسائل کی انتہا پہ بیٹھی ہے، اور میرا مر جاؤں گا بھری جوانی میں سے میرا جگر آگے پھٹ جائے گا، خدا کی قسم ہے۔ جب یزید کے دربار میں سید زادیہ پیش ہوئی نا شادی معافی دینا، اکیلے کھڑی ہے 4 سال کی معصومہ، یزید شمر سے کہتے بچی کو آگے لا، جب بچی کا کہنا آگے لا، سجاد تو چپ رہے، 5 سال کا باقر تڑپا، باقر کہتا ہے ہماری غیرت کی طرف انگلی سے اشارہ کرنے والا بے حیا ماں کا بچہ، بات کرنی ہے مجھ سے کر، اس سے نہیں کرنی۔ سجاد نے باقر کو اشارہ کیا چپ کر، سکینہ کو بولنے دے۔ یزید کہتے بچی میرا نام کیا ہے؟ بی بی کہتے میرا نام فاطمہ ہے، بابا مجھے پیار سے سکینہ کہتا تھا۔ یزید کہتا میں نے سنا ہے تیرے بابا کا بہت پیار تھا مجھ سے۔ بی بی کہتے کائنات میں اتنا پیار کسی باپ کا بیٹی سے نہیں ہو سکتا جتنا میرا بابا مجھ سے کرتا تھا۔